الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم يجدك يتيما فآوى آمنت بالله وصدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد تعينك الأقدم والمظهر الأتم لاسمك الأعظم بعدد تعينات ذاتك وتجليات صفاتك وعلى آله وصحبه كذلك اللهم صل على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حضرات محترم میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی یاد تشریف فرماؤ چند لمحے میں بھی برکت حاصل کرن واسطے تواڈے سامنے موجود ہاں دو چار گلاں اپنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق عرض کرنی ہیں تسیں گلاں غور نال سننی ہیں توجہ نال سننی ہیں یہ جڑا اچا اچا سبحان اللہ ہے نا یہ دل وچ کرنا ہے کیونکہ ساڈے بزرگاں فرمایا ہے بھئی سب تو افضل جڑا ذکر ہے نا اللہ سونے دا وہ ہے جڑا بندہ اپنی روح وچ کرے اپنے دل وچ کرے اپنے قلب وچ کرے ٹھیک ہے اس واسطے تسی سبحان اللہ جدوں دل کرے اس تو میں روکدا تو نہیں پیا پر یہ نہ ہوئے کہ میری گفتگو سنن دی بجائے تسی سبحان اللہ دی یاد دیتی رکھو تسا کرنا ہے سبحان اللہ پر دل وچ کرنا ہے او دا انشاءاللہ تانوں اجر زیادہ ملسی تے میری گفتگو تھوڑی توجہ نال سننی ہے غور نال سننی ہے تاکہ جڑا کوئی میسج پیغام میں تمہیں دینا ہے وہ بھی تسی پلے بن کے جاؤ پہلی گل جی میں تمہیں کروں گا وہ یہ ہے بھئی بہت ضروری ہے ساڈے مذہب
ادب، وہ ادب الوہیت دا بھی ہویا، وہ ادب رسالت دا بھی ہویا، وہ ادب اپنے پیر دا بھی ہویا، وہ ادب اپنے استاداں دا بھی ہویا، وہ اپنے بزرگاں دا بھی ہویا، وہ اپنے ماں باپ دا بھی ہویا۔ بڑا یہ وسیع باب ہے ادب دا، لیکن ایک گل یاد رکھیا ہے کہ ادب جتنا زیادہ نصیب ہو سی اتنے زیادہ بخت لگ سے۔ اللہ کریم سونے وحدہ لا شریک یہ بڑی کوئی مزے کی گل ہے کہ اللہ اپنے محبوب دا ادب آپ سکھایا ہے، اور یہ بڑی اہم گل ہے جو دل چ رکھ لی ہوئے تو قرآن مجید اللہ پاک فرمایا ایک جائی اپنے محبوب دا ادب سکھائینے ہوئے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ یہ اللہ کریم پہ فرمائندہ ہے اس زمانے نے مسلمانوں جس ویلے قرآن نازل ہوتا پیا، اولین یہ مخاطب یہ پہلے مخاطب جڑے لوگ آن وہ لوگ آن جڑے اللہ دے محبوب کریم دے صحبت یافتہ ہیں، ہارے لے کول بندے آن، نال نمازاں پڑھدے ہیں، نال جہاد کردے ہیں، ایثار کردے ہیں، قربانیاں دیندے ہیں، انہوں نے اللہ پاک فرمایا بھئی اے ایمان آلیو جدو میرے محبوب دی مجلس محفل آؤ کہ لا ترفعوا اصواتکم اپنی آوازاں میرے محبوب دی آواز نالوں اچھیاں نہ کریا ہے، بلند نہ کریا ہے، ولا تجہروا بالقول کجہر بعضکم لبعض تے میرے محبوب نال گفتگو کرن لگیاں وہ گفتگو انج نہ کریا ہے جی میں ایک دوے نال آپس وچ کر دیو۔ پھر فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تواڈے اعمال کی فرمایا کوئی میں کی ہو جا لے کرو جڑا دوروں آواز کیچ کرے یہ جنہیں نعتاں پڑھنی ہوندیاں انہوں نے تو یاد کیتی ہوئی ہوندیاں وہ منہ سپیکر وچ گد کے تے وہ نعتاں پڑھ لیندے ہیں، جس بندے گفتگو کرنی ہوئے کوئی سمجھانا ہوئے اس ایدیا تے ویکھنا نہیں۔ حضرات محترم جڑی میں عرض پہ کردہ سمجھ آمدی پئی فرمایا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، یہ تساں اے ادب میرے محبوب دا نہ کیتا یا تسی میرے محبوب نال مخاطب انج ہوئے جی آپس وچ ایک دوسرے نال بے تکلفی نال ہوندے ہو تو فرمایا تواڈے اعمال ضائع لگے ہوئے سن تانوں پتہ بھی نہ ہو سی۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ انہاں لوگاں نوں اللہ پہ فرمائندا ہے جنہاں دیاں قربانیاں، جنہاں دے ایثار، جنہاں دا کلمہ وہ اسلام مثالی ہویا، جنہاں نوں اللہ قرآن مجید السابقون الاولون پہلے اسلام قبول کرنے والے پہلے نمبر لین والے، یہ انہوں نے یہ ادب سکھایا ہے تو وہ ساڈے واسطے حکم کی ہویا۔ تواڈے ذہن وچ اگر یہ گل ہوے کیڑی گل بھئی 14 صدیاں بعد آئے ہیں تے ہن کیڑا اسی حضور دی مجلس وچ حاضر ہیں، میں اج تہاڈی یہ غلط فہمی کڈوں ہاں اج بھی تے آئندہ بھی یاد رکھیا بھئی ساڈے بزرگاں ساڈے محدثین ساڈے فقہاء ساڈے بزرگاں ساڈے اماماں یہ گلاں لکھیاں کتاباں دے وچ لکھی ہوئی موجود ہیں، جدوں اللہ دے محبوب دی یاد وچ رل کے بہو تے انہیں سمجھیا کرو جویں اسی آپ دی مجلس وچ حاضر ہیں، جے تساں ٹھیک پھل پانا ہے اپنے نصیب جگانے ہیں اپنے ستے ہوئے بخت جگانے ہیں تے بڑھ حضور دی محفل نوں بھی انج سمجھنا ہے جویں اسی اللہ دے محبوب دی بارگاہ وچ حاضر ہیں، اتنا ادب کرنا ہے، حضور دے نام دا بھی اتنا ادب کرنا ہے۔
میں جس سونے پیر دا مرید ہاں حضور شیخ الاسلام انہاں دے اتے اس موجودہ دور دا جڑا ادب ہے نا ختم ہے. آپ کسی کمرے داخل ہوئے نا عام طور تے سبز گنبد دی تصویراں لگی ہوندیاں دیواراں نال لگی ہوندیاں برکت واسطے گھراں لوگ لاندے سبز گنبد دی تصویراں. آپ جس کمرے داخل ہوئے نا اگر وہ اللہ دے محبوب دے روزے دی تصویر لگی ہوئی آ تو آپ تھلے نا فرش چوم لیندے ہیں. عرض سمجھ آئی؟ تھلے زمین دا فرش حضور شیخ الاسلام چوم لیندے ہیں. ہن جنہاں دا پیر اے ادب کردا ہوئے او دے مرید حضور دی محفل نو تماش بینی بنا چھڈین ایویں انہوں کھیل تماشا بنا چھڈین انہوں ڈگو ڈگو وچ گزار چھڈین انہوں شور شرابے دے حوالے کر چھڈین. تسی کدی خود اپنے کولے پوچھیا کرو اسی جے بیٹھے ہیں اللہ دے محبوب دی بارگاہ جڑے تسی اج آئے بیٹھے ہو تسی ان سمجھو تسی نہ مولوی صاحب دی دعوت تے آئے ہو نہ کوئی اسٹیٹ سیکرٹری دی دعوت تے آئے ہو. تسی ان سمجھو تسی آج اللہ دے رسول دے بلائے ہوئے آئے ہو اللہ دے محبوب دی گلاں سنن واسطے آئے ہو. اس واسطے ہو تسی بڑے خوش نصیب ہو تسی بڑے بخت والے اتنیاں صدیاں بعد تسی آئے ہو تواڈے دل وچ ایڈی محبت ہے. کچھ کتاباں چ ایک روایت ملتی ہے کہ ایک باری حضور صحابہ کرام دے وچ بیٹھے ہیں مجلس تے سرکار دے نا آنسو چھلک پے. صحابہ کرام خوف زدہ ہو گئے کہ ساڈے کول کوئی غلطی نہ ہو گئی ہوگی. اللہ دے محبوب دیاں ہنجو نکل آئیں ساڈی کو کوتاہی کوئی بے ادبی کوئی گستاخی ساڈے کول ہو گئی ہوئے اللہ دے محبوب تے ہنجو ڈہ پئیں. پوچھیا یا رسول اللہ ساڈے کول کوئی بے ادبی ہو گئی ہے کوئی ساڈے کول گناہ ہو گیا ساڈے کول کوئی خطا ہو گئی ہے آپ اتنا دل گرفتہ ہو گئے ہو. سرکار فرمایا نہیں میں تواڈے واسطے دل گرفتہ تواڈی کسی غلطی تو نہیں ہویا اصل وچ مینوں صدیاں بعد آون والے او غلام یاد آمدے پین صدیاں بعد آون والے او لوگ یاد آمدے پین محبت دے او کارواں تے قافلے یاد آمدے پین کہ آنا تو انہاں صدیاں بعد ہے تے ایمان انہاں دا تواڈے نال وی ترکڑا ہونا ہے. تسی اندازہ لا سکدے ہو اللہ پاک دے محبوب دی محبت تواڈے نال کی ہے. سرکار تانوں یاد کر کے اس سے اتنی دیر بعد انہاں دا میرے نال ذوق میرے نال محبت دا اے عالم مصیبت تواڈے نال ود ہو سی. سیاستہ دیاں کتاباں حدیث موجود ہے علماء سنندے رہندے ہیں. حضور فرمایا پتہ نہیں ایمان افضل کہندا ہے. عرض کیتی یا رسول اللہ نبیاں دا؟ فرمایا نہیں نبیاں تو اللہ دی وحی آمدی ہے فرشتے آمدے ہیں وہ اللہ دی نشانیاں اکھی نال ویندے ہیں انہاں دا مڑ ایمان افضل کیویں ہو گیا. عرض کیتی مڑ جڑے نبیاں دی گل سن کے کلمہ پڑھ لیندے صحابہ ہو گئے. فرمایا نہیں تانوں تے اللہ دے رسول سنندے پین تے تواڈے کول جبریل آمدے پین اس وجہ تواڈا ایمان کیویں ہو گیا ترکڑا. ہن پتہ کی عرض کردے یا رسول اللہ آپ خود ہی فرماؤ. تے اللہ دے محبوب فرما ایمان ترکڑا انہاں دا ہے جنہاں پیچھے آنا ہے تے محبت انہاں نوں میرے نال انج ہو سی بھئی او دعائیں منگسن لیکن خواب وچ مینوں دیکھ لیں. نہیں سمجھ آئی؟ یہ حدیث پاک پہ سنائینا یہ میں اجے تقریر نہیں کیتی میں تقریر دی تمہید پہ بننا تو انہوں اتنے کیویں بہان دا ایک تے مسجد ہوئی مسجد دے اپنے آداب ہے بہت اور بڑے نازک آداب ہے. مسجد دے اپنے آداب بڑے نازک ہیں. ایک تو مسجد دے آداب دا لحاظ کرنا ہے دوسرا یہ سمجھنا ہے کہ تسی اللہ دے محبوب دی بارگاہ چاہے بیٹھے ہو. تے ساڈے بزرگاں سانوں فرمایا ہے جدوں رسول خدا دی محفل وچ بہت انج سمجھیا کرو جویں سرکار دی موجودگی وچ حاضر ہیں تے جڑے لوگ سرکار دی موجودگی وچ حضور دی بارگاہ وچ بندے ہیں انہاں دا عالم پتہ کی ہوندا ادب دا. انہاں دی حالت یہ ہوندی ہے بھی اتنے جامد ساکت اتنے شکستہ ہو کے بندے ہیں انہاں دے سراں تے آ کے پرندے بہ جاندے ہیں. پرندہ کدی کسی جیوندے بندے دے سر تے بندا ہے بڑا سیاںا ہوندا ہے. اتنی بے حرکت اتنے ساکت جامد ہو کے بندے ہیں. حدیث پاک ہے جڑی سنیندا پیا
انہوں نے سیروں تے آ کے پرندے بہ جاندے ہیں، اتنا ادب. ہن بھی اسے ادب کی ضرورت ہے. میرے حضور پیر سیال حضرت خواجہ غلام فخر الدین رحمۃ اللہ علیہ اس ٹاپک تے ایک ربائی اخیر ربائی آکھ چھڑی ہے. بلکہ آپ خود دے بارے فرمایا ہے بے میں جدو ربائی حضور دی بارگاہ پیش کی تھی تو کچھ دنوں بعد میں اجمیر شریف حاضری نصیب ہوئی تو میں خود حیران ہو گیا بھئی اجمیر شریف قوال میری یہ ربائی پڑھ دے پہ. تو میں خود اس گل سے آپ حیران ہویا بھی اجے چند دن ہوئے تے ربائی میں حضور دی بارگاہ پیش کیتی ہے تے ایڈا پد کر کے تے اجمیر شریف ہی پڑھائی ہے. ربائی بلا کی ہے فخر باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. باب جبریل وہ دروازہ ہے مسجد نبوی شریف دا دروازہ ہے. باب جبریل جہاں دروازہ اللہ تعالیٰ دے محبوب دیا قدمہ کھلتا ہے. عرض سمجھ آئی؟ باب جبریل اس بوئے نو دین جہاں بوا اللہ دے محبوب دیا قدمہ کھلتا ہے. یعنی بندہ اس بوئے جو داخل ہوتا ہے کہ حضور دے قدمین پہنچ جاتا ہے. ڈھیر پاد کر کے نہیں، کوئی ڈھیر سفر کر کے نہیں، بس داخل ہوتا ہے تو داخل ہونے نال وہ انہیں سمجھے میں حضور دے قدمہ جا گیا. اتنا یعنی روضہ مقدسہ دے اتنا قریب دروازہ ہے باب جبریل. باب جبریل اس واسطے آ دین پئی جبریل امین تشریف لے آتے ہیں حضور دی بارگاہ حاضر ہوندے ہیں. انہاں دی نسبت نال یہ دروازے کا نام باب جبریل ہے. وہ ہور بڑیاں یاداں اہل دل اہل محبت کتنے ایسے گزرے ہیں جنہیں باب جبریل چوکھٹ سر رکھے ہیں تو اپنی جان اللہ نے پیاری کر چکی. کتنے 1995 حاضری ہوئی ہے. 1995 مدینہ منورہ حاضری ہوئی ہے. تو انہاں دنوں جی ایک بزرگ انہاں دنوں تو مراد یعنی وہ سارا دن آئے نا ہوٹل ووٹل کمرہ شمرہ یہ وہ پھر اگلے دن اسی جنت البقیع حاضری واسطے گئے تو ایک بڑی نوی قبر تازہ قبر بنی ہوئی تو ایک بندہ بیٹھا اس ٹوپی نقش بندیاں نہیں پائی ہوئی ہے بالکل وضع قطع تو پاکستانی لگتا وہ اتنے بہ کے کچھ پڑھ رہا. تو انہوں دی خدمت جا کے تے عرض کی تھی بھئی ایک قبر تازہ بنی ہوئی تے کدی قبر ہے. انہوں نے فرمایا بھئی طیب بادشاہ کل وصال فرما گئے. طیب بادشاہ کل وصال فرما گئے. یہ انہوں دی قبر مبارک ہے تو میں انہوں دا مرید ہاں. یہ طیب بادشاہ انہوں دا نام تھا عبد الرحمان آئی. طیب بادشاہ دے نام مشہور ہاں تے حضور دے نعتاں بڑیاں پیاریاں پڑھتے ہیں بڑیاں شاندار حضور دیاں نعتاں پڑھتے ہیں. انہوں نعتاں میں شعری ہو جائے پڑھتے ہیں بھئی تیرے قدموں میں سر چاہتا ہوں مدینہ میں چھوٹا سا گھر چاہتا ہوں تیرے قدموں میں سر چاہتا ہوں. اس طرح دے نا چھوٹی تقریر یہ نعتاں پڑھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اتنی قبولیت ہائی انہوں دے اس کلام نو کہ مدینہ پاک رہائش مل گئی چھوٹا جا گھر بھی مل گیا تو پھر زندگی دے دن مدینہ پاک گزارے. وہ دوئی دعا دی قبولیت یہ ہوئی بھئی انہوں دا وصال اس طرح ہویا ہے بھئی باب جبریل نے سر رکھیا تو اللہ نو پیارے ہو گئے. وہ باب جبریل عاشقاں دی جگہ ہے. عاشقاں دی جگہ کتنے ایسے عاشق ہیں جڑے باب جبریل جاندے ہیں تے ساری زندگی دی تمنا ہوندی ہے نا تو تیرے قدمہ سر ہوئے تو جند نکل جاوے. وہ ملک جا کے واقعی سر رکھ دیں تو جند نکل جاندی ہے. وہ باب جبریل دے بارے حضور خواجہ فخر الدین ربائی فرمائی نا باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا. اپنی پلکوں سے پلکا ہے ہوندی ہے کہ پلکاں اپنی پلکوں سے درے یار پہ دستک دینا اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایہ. حضور دے زمانے اگر کسی نو حاجت ہویا تو حضور دے سونے بوئے تے حاضر ہویا تو وہ ناخن نال ناخن سمجھ دو یہ ناخن دروازے تے انجی کردا ہے. یہ دی کوئی آواز نکلی ہے کوئی سپیکر ہے تو میں انجی پہ کردا آواز آئی ہے کوئی
یعنی حضور دے بوئے تے آ کے حاجت مند اپنے ناخن انج کر دیا نہیں، وہ آواز بھی اللہ دے رسول سن لیں دیا۔ کوئی غلام مجبور حاجت مند اگر حضور دے بوئے تے آ کے انج کرے وہ آواز حضور اندر سن لیں دیا تے فرمائندے ہیں کون ہے؟ وہ کوئی ادا میں بلال ہاں، فرمائندے ہیں اندر ہی ہے، فرمایا اندر ہی آ جا۔ کوئی ادا میں عبداللہ ابن مسعود ہاں، اللہ دے محبوب فرمائندے ہیں اندر ہی آ جا۔ اس طرح حضور دے در اقدس تے حاضر ہوندے ہیں۔ اے ادب دی انہوں دی کیفیت ہے، اے انہوں دی ادب دا عالم ہے۔ اس واسطے فرمایا اپنی پلکوں سے پلکاں آئے ہوندی ہیں نا جی اکھیں دوتے چھوٹے چھوٹے وال ہیں، اتھے آ کے اپنی پلکوں سے در یار پہ دستک دینا، اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا۔ اتھے آ کے تے محبوب دے قدمہ پلکاں نال جھاڑو دیویں کہ نہیں تیرے منہ جو اچھا بلارا نہ نکلے، جو اچھا بلارا نکل گیا تے مڑ عملہ تو فارغ ہو جاسے، چونکہ اللہ دا حکم ہے نہیں بجے اس درگاہ آئے تھے عام وطیرہ اختیار کیتا جڑا گھراں مالیاں ہوندا ہے، اللہ دے محبوب نال انج مخاطب ہویا، انج دا رویہ اختیار کیتا جڑا آپس وچ ہوندا ہے، تے فرمایا تواڈے اعمال ضائع ہو جاس۔ دوسری گل میں ایک اور عرض کروں آس، میں خواجہ فخر الدین دا نام آیا ہے تو میں انہاں دا تو غزل پوری تو نہیں سنیندا چونکہ مر ساری تقریر اس غزل دی نظر ہو جانی ہے۔ غزل بڑی بہت ایک ایک شعر سونے دے پانی نہ لکھن والا ہے، لیکن آخری شعر ادا یہ ہے بھئی آپ فرمندن پے کوہتا دستاں فخر بینم، پے کوہتا دستاں فخر بینم، کشادہ دست و بازو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس شعر دا ترجمہ کی ہے بلا میں ویکھیا ہے، میں فخر الدین ویکھیا ہے جڑے کمزور ہیں، ناتواں، نمانے مسکین ہیں، عاجز ہیں، بے آسرا ہیں، بے سہارا ہیں، میں انہاں واسطے ویکھیا ہے بے اللہ دے محبوب دے اپنے بازو بہت لمے۔ کسی محبت والے بندے یار ادھے کر انہوں دی تصویر زیادہ لمے نا میری تھوڑی لے یار میں گل کرن دے ادھے کر وہ دیر چمک ہوندی اکھاں چ، باقی تصویراں لے لا سارے دیاں، سارے حضور دے مہمان ہیں، سارے دی تصویراں لائے ادھے کر سارے ادھر تھوڑے جے گھما دے انہوں۔ کسی محبت والے بندے میری گل تو سمجھ آندی پئی ہے، کسی محبت والے بندے عرض کیتی حضور اے شعر وچ آپ فرمایا ہے پے کوہتا دستاں فخر بینم، میں فخر الدین ویکھیا ہے، یہ جڑا آپ ویکھن فرمایا ہے یہ کوئی خاص گل ہے بھائی، نہیں سمجھ آئی؟ آپ بڑے خوش ہوئے کہ آپ فرمایا اگے یہ سوال میرے کو کدی کسے نہیں کیتا، کی فرمایا یہ سوال میرے کو کدی کسے نہیں کیتا، یہ پہلی باری تسی یہ سوال پہ کر دے ہو تو میں تمہیں دس دینا۔ وہ جڑی گل آپ دسی وہ یہ آ بھائی میں ایک دفعہ خواب آیا تو میں ویکھیا بے اللہ دے محبوب جلوہ گرنو تے اس شاک حضور دیاں قدمہ تے لوٹ پوٹ ہوندے پین، مکھیاں طرح ڈھاندے پین، تو رش بڑا ہے۔ میں بڑا خوش ہویا، بڑا سواد آ گیا، میں بھی قدم بوسی کردا، زمین بوسی کردا۔ میں کوشش کر کے جدوں دھکے دھکے کھا کے نیڑے پڑدا تو ایدو کوئی ایڈا کوئی حبشیاں دا لمبے لمبے جواناں دا رش آمدا ہے تو میرے موڑیاں تے جا کے اگاں لئی جاندے، یعنی وہ سعادت میں نصیب نہیں ہوندی پئی۔ ایک باری کوشش کیتی، موڑ کوشش کیتی، موڑ کوشش کیتی، تو ہن بھی جب ہے نا حجر اسود تو بندہ رکن یمانی تو قد نال لگدا ہے، اس آستے بھئی میں قد نال لگ گیا، ادو قد آسرا ہے، ادو رش ہے تو ہوں میں ہولو 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 حجر اسود کو پڑ جاتا ہے۔ وہ جس ویلے بیچارہ حجر اسود کو پڑھدا ہے ادو ایک ہلا آمدا ہے، انج لگدا جویں موڈیاں تے چا کے نا جویں ہوا نال پتہ اڑ جاندا ہے، انج اڑ کے شدا اگاں گیا کھلوتا ہوندا ہے۔ مڑ بیچارہ طواف کردا ہوندا رکن یمانی تے وہ نال لگدا ہے، حجر اسود کو پڑھدا ہے تو ادو رش آمدا ہے تو مڑ بیچارہ موڈیاں تے سوار ہو کے تو اگاں پڑ جاندا ہے۔ ہن بھی اتنے یہ نظارہ ویکھن نوں ملدا ہے۔ آپ فرمایا اس طرح کی کیفیت ہے، ترکڑے ترکڑے لوگ ہیں تے لا تعداد ہیں۔ جس ویلے میں محنت کر کے آپ تمہیں پتہ تباً بڑے نحیف تے کمزور ہاں، کوئی کسی نو یاد ہوئے نا زیارت خواجہ فخر الدین دی، یہ سارے میرے پیر بھائی بیٹھے ہیں، آپ تباً بڑے نفیس لطیف مزاج ہے، بڑا
ہلکا وجود آئی ہوا نال اڈن والا لطیف وجود آ تو فرمایا میں کوشش کر کے قریب اپنا تو مینوں کوئی رش آ کے اگاں لئی جاوے میں ہوں پریشان ہو گیا میں کہ میری قسمت اج بھی میرا ساتھ نہیں پہ دیندی اللہ دے محبوب جلوہ گر ہیں سلائے عام ہیں تے لوگ پہ قدم بوسی کر دیں تے پہ زمین بوسی کر دیں تے میری قسمت تے لگدا ہے کوئی نہیں تے بس گھبرا گیا پریشان ہو گیا بے قرار ہو گیا وہ بے قرار ہو کے تے دو میں ہاتھ چائے نا تو میں میری میں ہاتھ ڈھا نکلی نا تو میں کہ الا وانا یا رسول اللہ الا وانا یا رسول اللہ وہ جدوں میں انج کیتا نا تے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تے تشریف فرما ہیں اتھوں ہی اپنے دست مبارک اپنے بازو لمے کیتے تے میں جتے کھلوتا سو تو بنچا کے تے اپنے قدمہ چ رکھ سمجھ آئی یعنی اے غزل اے نعت انج بن گئی آخر دیا دن پے کوتا دستاں فخر بینم بجلے کوتا دست نو کمزور نو نترانے ہیں ضعیف ہیں ناتواں ہیں نہیں اپڑ سکدے دور بہ کے روندے شو دے انہاں میں خوشخبری پہ دینا بھئی تساں نہ فکر کرو اللہ دے محبوب دے اپنے بازو بڑے لمبے کوئی جتھے بھی ہوئے کوئی جتھے بھی ہوئے بلکہ ایک حدیث پاک ہوئی ان ذہن آ گئی تو سنا چھڑا حضور دے ایک بڑے پیارے صحابی ہوئے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال دی عمر جنہاں اسلام قبول کیتا ہے کتنی کیڑی سونی عمر ہوندی ہے جوانی چڑھدے پیان اس لیے اسلام قبول کیتا نے تے جیڑا مدینے پاک دا قافلہ مکہ شریف گیا ہی حضور نو لین واسطے تے اہل مکہ ظلم کر دیں زیادتیاں کر دیں تے سرکار نو اپنے شہر لایا ہوا ہے وہ جڑے 70 بندے اللہ دے محبوب نو لین واسطے گئے ہیں انہاں 70 بندیاں وچ 18 سال دا بچہ بھی شامل ہے جہدا نام معاذ ابن جبل سونے بڑے آن سخی بڑے آن بہادر بڑے غضب دے آن اپنی انہاں خوبیاں دی وجہ نال اللہ دے محبوب دے بڑے ہی قریب آن میں کی تو عرض کراں حضور تہاڈی محبت جگان واسطے گل پہ کردا موضوع تو تھوڑا اگیرے ہو گیا پر انہیں گل تانوں کر چھڈا پوری تو نہ ہو سکسی بھئی ناندے کوئی 257 احادیث مروی ہیں 257 احادیث مروی ہیں وہ قرب دی وجہ حضور دے اتنے نیڑے رہندے آن کئی گلاں حضور انہوں نے فرمائیاں ان حدیثاں دے راوی ہوئے تو 257 احادیث انہاں دے کول مروی ہیں امام بخاری لئیاں امام مسلم لئیاں وہ کتاباں موجود ہیں تے لوگ اکثر ویکھدے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری تے سوار ہوندے ہیں تے پیچھے معاذ ابن جبل نو بایا ہوندا ہے انہوں آدھے ردیف وکان ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کداں ہی خود فرمائندے ہیں کن تو ردیف رسول میں اللہ دے محبوب دے پیچھے سواری تے بیٹھا تو میں اللہ دے محبوب آئے گل فرمائی کی سواد ہے اس حدیث لا اس حدیث دی کی لذت ہے عاشق جان دیں کن تو ردیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو میں اللہ دے محبوب دا ردیف آس تو پیچھے بیٹھا آس بلکہ بخاری شریف دی ایک حدیث دے الفاظ ہیں ما بینی و بین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا مؤخرۃ الراحل تو میں حضور دے پیچھے بیٹھا تو اتنا قریب بیٹھا تو میرے تے اللہ دے محبوب دے درمیان صرف او جڑا پلان ہوندا نا اٹھ دے پلان او دا جڑا پچھلا ڈنڈا ہوندا ہے او درمیان وچ حائل آئی پاسے کوئی علم دی گل بھی سن لیندے ہو کہ نہیں مختصر جی حدیث سناؤں گا میرے خیال ہے ڈھیر مختصر ہے ویسے تے سرکار فرمایا نا اوتی تو جوامع الکلم تو میرے اللہ مینوں اے توفیقاں بخشیاں پہ میں جڑیاں گلاں کردا او دے لفظ بڑے مختصر ہوندے ہیں او دے اندر علم بڑا ڈھیر ہوندا ہے یہ نوادن جوامع الکلم اہل علماء جان دیں جڑیاں احادیث تے لفظ مختصر ہوویں تے او دے وچ موضوع بہت زیادہ ہوے تو میں تو ایک مختصر جی حدیث سناؤں گا بڑی مختصر حدیث 2 لفظاں دی حدیث ہے اللہ دے محبوب فرمایا معاذ عرض کی تھی جی یا رسول اللہ لبیک و سعدیک یا رسول سرکار کسی نے بلایا نہ کسی صحابی نو نہ لائے کے اگو کی آدھے ہوتے ہیں لبیک
وسعدیک یا رسول، یہ معنی کی ہے بلا؟ میں یا رسول اللہ میں حاضر ہاں، تھوڑی خدمت حاضر رہنا ہی باعث برکت ہے، یہ سعادت ہے، تھوڑی خدمت بندہ حاضر رہے۔ سرکار فرمایا معاذ، عرض کی لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ سرکار فرمایا انی احبو کا، انی احبو کا، معاذ میں تیرے نال محبت کردا۔ اللہ دے رسول فرمایا معاذ میں تیرے نال محبت کردا، جے دی محبت دا سارا جہان دم بھردا ہے، جے دی محبت دا سارا جہان طالب ہے، جے دی محبت اللہ کو منگنے ہیں، اللہ مرزقنا حبا کا و حبا حبیبے کا، اللہ اپنی محبت بھی دے، اپنے حبیب دی محبت بھی دے۔ جے دے کول سارا جہان محبت منگدا ہے، او سونا اپنے غلام میں پہ فرمائندہ ہے معاذ انی احبو کا، معاذ مینوں تیرے نال محبت بڑی۔ انہاں حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور یمن دا گورنر بنا کے بھیجیا، یمن دا گورنر۔ مسجد نبوی دے بوئے تے انہاں دا اٹھ بٹھایا گیا، اٹھ تے انہاں نوں پھر سرکار خود سوار کیتا، پھر اس اٹھ نوں سرکار آپ اٹھایا، پھر اٹھ چل پیا، سرکار نال نال چل پیا۔ کیڈا مشکل غلام واسطے کیڈا اوکھا کام ہو سی، نہیں سمجھ آئی؟ وہ غلام سوار ہوئے کہ آقا نال پیدل چلتا پہ ہوئے، وہ دل کرے دھرک مارا، ٹھہ پواں، لے پواں۔ اللہ دے محبوب فرمایا نہیں معاذ میرا حکم ہے اٹھ تے بیٹھا رہی، تو اٹھ تے سوار رہی، میں تیرے نال پیدل چلسا، میں تیرے نال کچھ گلاں کرنی ہے۔ وہ گلاں کردے 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 بس انہیں ہو گیا، میں بڑا نظرانہ، بس بڑی مہربانی، تسی میری گل سن لو، بس شکریہ جزاک اللہ، یہ میں قبول کر لیا، چون کے جیب ہی پا لیا، تو ہوں اس تو بعد مزید یہ ضرورت نہیں، تسی میری گل سن لئی تو میں تھوڑے اتنے کنا تائیں راضی ہو کے گھر وگ جس، ٹھیک ہو گیا؟ ہاں۔ سرکار فرمایا تو سواری تے رویں، میں تیرے نال پیدل چلسا، میں تیرے نال کچھ گلاں کرنی ہیں۔ وہ گلاں کیڑیاں؟ تو یمن جانا پہ ہیں، یمن دا ماحول ہی ہو جہا ہو سی، یمن دے بندے ہی ہو جہے ہو سے، تو تے اللہ دا پیغام کیویں پہنچے سے، پھر لوگ تیری گل کیویں سن سے، کوئی تیری مخالفت کر سی، یہ سارے تبلیغ دے ادب آداب حضور نال سکھان لگ پے۔ اس غلام اٹھ تے سوار ہے، وہ چلیا جا رہا ہے، سرکار نال نال پیدل چلتے جا رہے ہیں، مٹیاں اڑدیاں پئیاں سواری نال، ظاہر ہے اس لیے کوئی جویں ہن مدینہ این تا مدینہ نہ نا، وہ ٹردا ہے، مٹیاں اڑدیاں، مٹیاں اللہ دے محبوب تے پہنچ، غلام پریشان ہوندا ہے۔ اللہ دے محبوب فرمایا تو اللہ دے راہ تے جاندا پیا ہے، میرا دل کردا ہے کہ تیری سواری دے پیراں نال اڑدی ہوئی مٹی میرے اوتے پوے۔ حضرات جے تسی اے نیت کر کے آئے ہو بھئی اللہ واسطے آئے ہو، میں تمہیں گل دس چھڈا، جے تسی گھروں اے نیت کر کے آئے ہو بھئی میں اللہ واسطے جاندا پیا، میں اللہ دے رسول دیاں گلاں سنن جاندا پیا، تے تہاڈی ایہو قدر قیمت ہے جیڑی میں حدیث بیان پہ کردا۔ اس واسطے اپنی قیمت پہچانو، اپنی قدر پہچانو۔ جے تماشا ویکھن آئے ہو، تماشائی بن کے آئے ہو، پھر اس نعمت تو محروم ہو، تے جے اس نیت نال گھروں ٹرے ہو تو مسجد وچ اللہ دے محبوب دی گلاں اس تے میں سن ساں تے آج تہاڈی قیمت ہی ہے، تے میں دعا کرساں میں تہاڈے پیراں دے نال لگے ہوئے مٹی دے ذرے میری نجات دا باعث بن جانا۔ یہ ایڈا ودیا کام ہے جس کام واسطے تسی آئے ہو، جس کام واسطے تسی بیٹھے ہو۔ سرکار نال ٹردے 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 کتنا ٹردے گئے؟ 3 میل ٹردے گئے، سمجھ آئی؟ 3 میل غلام سواری تے آقا نال پیدل چلدا، نصیحتاں وسیعتاں کردے۔ ہوں ظاہر ہے لمبی کہانی ہوئی، 3 میلاں دی ساری گفتگو جو سناواں تو مڑ سویر ہو جانی، میں وچوں ایک گل سنانی آئی تانوں، وہ گل یہ سنانی آئی بھی ایک موقع تے اللہ دے محبوب اپنے اس غلام نو فرمایا بھئی معاذ مڑ تو یمن تو واپس ہو سے ہیں تے وقت میری مسیح تے کھلو کے روسے ہیں تے میری قبر تے کھلو کے روسے ہیں۔ گریہ تاری ہو گیا، حضرت معاذ رون لگ پہ، یا رسول اللہ میں وقت یمن جا کے کی کرنا، میں نے یمن کیوں پہ گل دے ہو، میں نے اس جدائی تے فراق دے سفر تے کو روانہ پہ کر دے ہو، یا رسول اللہ میں نہیں جاندا یمن، میں نے اس گورنری دی ضرورت نہیں، میں نے اس عہدے دی طلب نہیں، میں سرکار اتھائیں تواڈے قدماں چ رساں۔ سرکار فرمایا نہیں معاذ تو یمن بھی جانا ہے
یہ بھی اللہ دا حکم ہے. تو مڑ تمہیں واپس آ کے میری قبر تے کھلو کے رونا بھی ہے, یہ بھی اللہ دا حکم. بہت گریا, جدو گریا حد تو ودیا, جدو گریا حد تو ودیا تو اس نے سرکار فرمایا معاذ اتنا گریا نہ کر, مینو اپنے غلام ایڈے روندے ہو نہیں پجدے, ایڈا نہ رو, میں تیرے واسطے کام آسان کر دینا. وہ کام بلا کی آسان کیتا, ان اولا بی المتقون من کانو وحی سکار. میں جڑے میرے نال محبت کردے ہیں وہ جڑے بھی ہوئے تو جتھے بھی ہوئے میرے کول ہی ہوندے. کیڈا بڑا انعام اس صحابی دی برکت نال, حضور دے اس غلام دی برکت نال کیڈا بڑا انعام ساری امت نو مل گیا. جیڑا میرے نال محبت کردا ہوئے, سچا پیار کردا ہوئے, فرمایا وہ جیڑا بھی ہوئے تو جتھے بھی ہوئے وہ انہیں سمجھے میرے کول ہی ہے. جی تسی اللہ دے محبوب نال سچی محبت کردے ہو اتنے آئے ہو, یقیناً سچی محبت کردے آئے ہو. اس واسطے بھئی سردی دا موسم ہے, اپنے گرم بستر چھڈ کے, اپنے گرم کمرے چھڈ کے اتنے مسجد دے بیٹھے ہو تھلے زمین پہ, نہیں سمجھ آئی. اس واسطے میں تمہیں ایک خوشخبری پہ دینا جڑے اہل محبت ہیں انہاں واسطے اللہ دے رسول نے کرم فرمایا, جڑے بھی ہو جتھے بھی ہو میرے کول ہی ہو. اس واسطے میں یہ ہوں تمہید بدھی ہے تھوڑی جی, صرف اس مجلس دی, اس محفل دی تمہیں قیمت دسی ہے. جتھے تسی بیٹھے ہو اتنے بان دی قیمت کی ہے. اس گل کی سمجھ آ گئی کہ کوئی نہیں سمجھ آئی. اسے موضوع تے اگر میں گزارش کرتا جاواں, اسے موضوع تے گزارش کرتا جاواں, یہ موضوع بھی نہ مکن والا ہے. یہ بڑا محبت دا موضوع ہے, بڑا پیار دا موضوع ہے. تو یہ لگا بنجے جتوں تائیں مرضی لگا بنجے. یہ تو میں اللہ دے محبوب دی گل کیتی ہے نا, اللہ دے محبوب دی گل کیتی ہے. یہ شان تا اللہ دے محبوب دیاں غلاماں نو بھی حاصل ہے. سمجھ نہیں ہے. اتنے ساڈے ایک میاں اسلم رنگ والے ہوندے ہیں, تمہیں یاد ہو سی کو پرانے بندے جڑے بیٹھے ہیں, میاں اسلم صاحب ہوندے ہیں رنگ والے مشہور بندے ہیں بڑے. انہوں دے جڑے والد صاحب آن نا وہ براہ راست پیر میں علی شاہ صاحب دے مرید آن, بزرگ آن. میں انہوں دی بھی زیارت کیتی ہوئی. وہ دل خیال انہوں نے آمدا, دل خیال آمدا یار گڑ شریف میں جانا سال بعد ہی. اسے موٹر وے تک کوئی نہ ہوندے نا, اسے تو پڈیاں دے راواں ہی بڑیاں اوکھیاں, بساں تے بندے بار بار کے لمبے سفر کر کے جاندے ہیں, اتنے تھکے پیر آندے ہیں, اتوں آمدے ہیں اتنے تھکے پیر آندے, سفر ہی لمبا ہی بڑا. دل خیال آوے پر میں مرید تو ہو گیا, سال بعد میں اتنے کو حاضری دینا, پتہ نہیں یار لکھاں مرید ہیں, اس سونے سید دے لکھاں مرید ہیں, یہ پتہ نہیں میں جانتے بھی ہیں کہ نہیں. میں تو مرید ہویا, یہ پتہ نہیں میں جانتے نہیں کہ نہیں جانتے. ایک باری قرب نصیب ہو گیا نا, قرب نصیب ہو گیا, پیر صاحب کانج فرمایا جیڑا میں وظیفہ دسیا وہ تو پڑھتا کوئی نہیں. اس وحم میں رہنا ہے تو میں تیرا پتہ ہے کہ نہیں, میں نے یہ بھی پتہ ہے کہ میرا وظیفہ. یہ سارے مرتبے روح دے, اصل گل یہ بھی سمجھ لویا ہے, یہ مرتبے روح دے. اسی تو روح والے پاسے سفر ہی نہیں کرتے. اسی تو تن پوشی, تن پروری, سارے سن تن اس تن دے جھگڑے ہیں, کپڑے چنگے ہوئے, کھانا چنگا ہوئے, امامہ شریف چنگا ہوئے, کوئی اتنے جبے کبے چنگے ہوئے, اتنے لباس چنگے قیمتی ہوئے, اتنے غلاف چنگے پائے ہوئے. سانو تو ہویا اس تن, مطلب اسی اس تن نو پالتے ہیں. ساڈا دھیان روح وال کوئی نہیں ہوتا بھی روح دا بھی کوئی سارے اتنے حق ہے. یا جی اس تن نو ضرورت ہے پرورش دی, تربیت دی, انہیں روح نو بھی ضرورت ہے. نہیں سمجھ آئی. تو روح دی ضرورت کی بھی پوری ہوتی ہے. بلا جڑا اللہ کریم فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کریم سونے فرمایا میں تمہیں ملنا بھی دے چھڑدا, زمیناں بھی دے چھڑدا, کوٹھیاں بنگلے بھی دے چھڑدا, دنیا دی سہولتاں بھی دے چھڑدا, پر میں اطمینان نہیں دیندا. اللہ سونے اطمینان کیوں نہیں دیندا؟ باقی ہر شے دے چھڑدا ہیں. بندے بظاہر کیڑے سونے سونے محلاں چ رہندے ہیں تے قرار کوئی نہیں ہوندا, کیڑیاں زمیناں دے مالک ہوندے ہیں قرار کوئی نہیں ہوندا, کیڑیاں ملاں فیکٹریاں تے کارخانیاں دے مالک ہوندے ہیں قرار کوئی نہیں ہوندا. کیوں نہیں ہوندا؟
اللہ پاک فرمایا قرار میں رکھے ہی اپنی یاد ہے، قرار میں رکھے ہی اپنی یاد ہے، اپنے ذکر رکھے۔ وہ ذکر دی کتنی قسم جی سب تو اعلیٰ قسم ذکر دی، جی سب تو اعلیٰ قسم ذکر دی وہ ذکر روحی ہے، یعنی قلب نال ذکر کرنا۔ میرے پیر سونے لاجپال پیر سیال غریب نواز جدوں میں مرید ہویا تو میں نے آپ ارشاد فرمایا ہی بھئی اللہ دا ذکر کریں زبان بند رکھ کے، زبان بند رکھ کے۔ بلے تسی مشق کر کے ویکھو کہ زبان جے بند ہوئے تو مجھ ذکر کیویں ہونا ہے؟ ہوندا ہی نہیں ذکر، وہ بھی ذکر ہوندا ہی نہیں۔ بے زبان تالو نہ لا بو تے مڑ ساہ اندر جاوے تو لا الہ پڑھو، تے باہر نکلے تو الا اللہ پڑھو ساہ نہ۔ میرے کو پیچھے خواجہ معظم صاحب تشریف لائے ہیں، میں کہ 22 تاریخ وہ تشریف لے آ رہے ہیں، کوئی کدوں ہے بلا پروگرام آپ کی تشریف آوری دا ہے نی 20 تاریخ بروز بدھ آپ تشریف لے آ رہے ہیں، فقیران دی اولاد ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، بڑے نفیس آدمی ہیں۔ اس دفعہ شمس میں لائیں تو تھوڑا اس ٹاپک تو گفتگو کو فرمائندے ہیں، یا فرمائندے پیان بھئی سارے زہری اعمال سارے فرشتے لکھ لیندے ہیں۔ میں چلو وہ تقریر تو سنائیں تو گل لمبی ہو جیسی، میں تمہیں مسلم شریف دی حدیث سنینا۔ مسلم شریف دی اخیر تے جا کے حدیث ہے میں قیامت والے دیہڑے فرشتے کنہاں بندیاں نو انتخاب دوزخ واسطے کرنے سے، چونکہ فرشتے زہری اعمال لکھ دیں وہ دے نامہ اعمال شاید لکھی کہیں نہیں ہونی۔ اللہ فرمی سی کدے دروئی جاندے ہو انہوں یا اللہ دوزخ کے سٹوں میں فرمایا نہیں انہوں چھڑ دیو، انہوں چھڑ دیو یا اللہ بتو جانی جانے چھڑ دینے ہیں۔ فرمایا اس وقت چھڑ دیو میں جڑا ذکر میرا کر دیا نا ذکر دا تو نہیں پتہ کوئی، وہ ذکر ہوندا روح دا ذکر، قلب دا ذکر۔ زبان بھی بند ہے، ہر شے بند ہے، مڑ بھی اللہ دا ذکر ہوندا پہ ہوندا ہے۔ کدی مشق کریا ہے تو انہوں دا ول آ جس، مڑ اطمینان بھی مل سی، مڑ قرار بھی مل سی، سکون بھی مل سی۔ جڑی میں گلاں پکڑدا اے مقام روح ہے، روح دا مرتبہ کھل جاوے تو مڑ یہ کوئی شے نہیں، یہ کوئی شے نہیں۔ قرآن مجید کتنے ہی ہو جے واقعات قرآن مجید پھیر لگے پہن، میں باہروں تو کی سنانا، میں باہروں تو کی سنائی۔ قرآن مجید کتنی گلاں موجود ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام لمبی کہانی ہوئی قرآن مجید لکھی ہوئی ہے، قاری صاحب بیٹھے ہیں اپنا حافظ صاحب بڑے عالم آدمی ہیں، انہوں نے تو واز کرنا ہونا، تو لمبی کہانی ہے جس نے اس نے بچوں پیچھے میں تو مختصر جی گل کروں صرف مسئلہ سمجھاؤن واسطے دربار لگا ہوا ہے۔ یہ قرآن مجید اس مجلس اے او مجلس ہے جنہوں قرآن بیان کیتا، مجلس اللہ دے نبی دی ہے، بیان انہوں قرآن کیتا۔ تو مجلس سلیمان صاحب بیٹھے اگو غلامہ دا مجمع ہے، تو دسیا آ کے پرندے بھی وہ ملکہ سبا ہوندی پئی ہے تھوڑی زیارت واسطے۔ آپ فرمایا وہ دے آمن تو پہلو دا تخت لایا ہوئی تھے، جس تخت تے بہ کے بادشاہی کرتی۔ وہ ایک وچ بولے وقال عفریت من الجن انا آتی کبھی قبل ان تقوم من مقامک، حضور میں تھوڑی خدمت حاضر کر دینا تھوڑی کچہری دا وقت ختم ہونے تو پہلے، فرمایا نہیں جلدی چاہیے، 3000 میل دور تخت پہ ہے۔ وہ کہتے میں کچہری ختم ہونے تو پہلو پیش کر دینا، 40 ہاتھ لمبا چوڑا وزنی تخت۔ یار ان تھوڑا جا نہیں ان پھیر نہیں دینا یار، میرے واسطے تو بڑی آوازاری بنا دیتی ہے۔ اے سونے بندے بیٹھی نہ تصویراں لائے، میری تصویر کالے کلوٹے دی لنگلے منگلے دی لے کے کی کرنی ہے یار؟ ایدے کار جڑے حضور دے مہمان ہیں انہاں دی تصویراں لائے۔ حضور میری گل سنو، میں لمبی کہانی سنتے رہتے ہیں تمہیں بزرگ، میں تو نقطے دی گل دسوں۔ آپ فرمایا نہیں اس تو بھی جلدی چاہیے۔ وقال الذی، سنو گل توجہ نہ سنتے پے، وقال الذی عنده علم من الکتاب، بس وہ بندہ بولیا جس کا نام مفسرین لکھتے ہیں آصف بن برخیا یا وہ کچھ نام، وہ بولیا تو اس آخیا میں لائے امنا قبل ان ترتد طرفک، قبل قبل ان یرتد طرفک الیک طرف، تھوڑی اکھ جھپکن تو پہلے، تھوڑی اکھ جھپکن تو پہلے یہ کوئی گل عقل چ آن والی ہے، شعور چ آن والی ہے؟ فلم مارا دیکھا تو تخت اگے موجود آ، یعنی جہاں اس آخیا اس کر بھی کھایا، جہاں اس آخیا اس کر بھی کھایا۔
اس بندے دی جڑی خوبی اللہ میں ادھی رات یہ گل سنائی رکھا نہیں مکدی میں اس بندے دی خوبی تیری قرآن بیان کی ہے وقال اللہ یار مڑ شروع کر وقال الذی عنده علم من الکتاب اے اس بندے گل کی ہے جہدے کول کتاب دا علم آ کہیں گل کی ہے جہدے کول کتاب دا علم آ اس لیے کتاب کیڑی پڑھی جاندی آ سلیمان علیہ السلام دے زمانے کوئی یاد ہی نہیں کیڑی کتاب آ وہ سلیمان علیہ السلام دے والد تے نازل ہوئی آ کتاب اس کتاب دا نام زبور سمجھ آئی اس لیے زبور پڑھی جاندی ہے اللہ فرمایا او بندہ جہدے کول کتاب دا علم آ وہ کتاب کیڑی آ زبور اس آخیا بھی میں تہاڈی اکھ جھپکن تو پہلے لیا کے رکھ دینا تے رکھ کے دیا نہیں سمجھ آئی گل یہ اس بندے آخیا جہدے کول زبور دا علم آ ہوں میں تسی دسو بھی جہدے کول قرآن دا علم آ تے قرآن بھی اللہ دے محبوب دے بارے اللہ فرمایا الرحمن علم القرآن الرحمن علم القرآن اللہ اپنا صفاتی نام ذکر فرمایا الرحمن کیڑا رحمان علم القرآن جیسا اپنے محبوب نو قرآن پڑھایا تے پڑھن والا ہوئے آمنہ دلال محمد الرسول اللہ تے پڑھاون والا ہوئے اللہ تے پڑھایا بھی قرآن ہوئے وہ جس زبور پڑھی ہوئی آ اور دی طاقت اتنی آ جس قرآن پڑھے ہوئے تو بھی اللہ کو پڑھے ہوئے نہ انہاں مولویاں دے جھیڑیاں چ پے کرو انہاں دے رولیاں چ نہ پے کرو کہ آپ بھی بیچارے گئے گزرے انہاں خدا دی مخلوق نو بھی تباہ کر کے رکھ سواد اصل ایمان دیاں لذتاں تے اے آن اصل ایمان دے سرور اے آن ایمان دے کیف تے وجد اے آن اے اصل ایمان دے او پھل ہان نہیں سمجھ آئی او دا مذاق اڑائیں دے او دا استہزاء کر دے بڑی بڑی تعویلاں کر دے میں من لینا اس گل نو بھی زمانہ ہوں ایسا آ گیا بھی گلی گلی پیر ایویں پیری فقیری دا ڈچر تے کوئی عامل بن کے بیٹھا ہے کوئی تسبیح پا کے بیٹھا ہے کوئی لوہے دے جنجیر پا کے بیٹھا ہے کوئی پتھر سارے پا کے بیٹھا ہے سارے شریعت تو ہٹ کے یہ اپنی جگہ تے یہ ایک المیہ ہے لیکن انہوں مد نظر رکھتے ہوئے سچیاں تے سچیاں لوگوں کا مذاق اڑانا تے ایمان برباد کرنا یہ کتوں دی کرنا نہیں سمجھ آئی کسی بندے ایک باری میرے کو بھی یہ سوال کیتا جی کوئی سچا پیر لبنا ہوئے تو کی کریے اور میں آ کے تو باقی ہر شے ایک نمبر لب لینا ہے بازار جا کے تو لب لینا ہے ایک نمبر سودا تو تینوں پیر سچا نہیں لبدا پیا وہ تو میرے کو پوچھتا ہے اللہ کو دعا کیتی کا بزرگیں دعا لکھیے کہ بندہ اللہ کو دعا کرے کہ اللہ میں اپنے بندیاں چکو وہ بندہ ملا جہاں مجھے تیرے تک پہنچا دے مول اللہ وہ بندہ ملا چڑھتا تو ڈوڈا والے تو بنو نہیں سمجھ آئی جی طلب نہ ہوئے اندر طلب نہ ہوئے تو کوئی وقت دا کتا وقت دا غوث بھی ہوئے تھوڑے اتنے دا کی ہے سارے تھوڑے اندر طلب ہی نہیں اندر جستجو ہی نہیں اندر تلاش ہی نہیں اندر جذبہ ہی نہیں وہ ہو بھی نہیں جدو طلب پیدا ہوئے نا تو وہ مطلوب لب بھی پمدے جدو طلب ہوئے اندر وہ مطلوب لبدا ہے جی طلب ہی نہ ہوئے لوگوں کو پوچھی جانا جی کوئی سچا پیر دسو جی کوئی سچا بزرگ دسو جی کوئی سچا ولی دسو اور ڈاکٹر اشفاق صاحب ہوتے ڈاکٹر اشفاق صاحب زاویے والے انہوں دے جڑے بزرگ آن نا انہوں دا نام آئی فضل شاہ فضل شاہ دی خدمت بڑے بزرگ آدمی ہیں فضل شاہ بڑے بزرگ آدمی انہوں دی خدمت بان والا بندہ ہے نا وہ دنا بھی آئی پڑھیا لکھیا بندہ بھی آئی لوگ وہ احترام بھی کرتے ہیں ادب بھی کرتے ہیں وہ اکثر زاویہ وہ پروگرام جی بابیاں کا ذکر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اشارے تے گڈی رکی ہوئے کسی اشارے تے گڈی رک جائے تو لوگ نیڑے آ کے پوچھ دیا کہ سانو کسی بابے دی خبر تو دیو کوئی سانو بابا تو دسو دن بابا اندر ہی ہوتا ہے کی آدھے بابا اندر ہی ہوتا ہے مطلب کہ طلب اندر سچی پیدا ہو گئی تو وہ بابا بھی لب اس اس واسطے تو ضرور کوڑے مگر جانا جا کے دھکے کھانے
خیر حضرات یہ عنوان الگ ہو گیا نا، میں اس پہ کردہ حاضر یہ ہیں مرتبے روح دے، جنہوں کے روح دے مرتبے کھلتے ہیں انہوں دے واسطے یہ مسئلے کوئی نہیں ہوتے. جدوں غلاماں واسطے مسئلے کوئی نہیں تے اللہ دے محبوب اگر فرما چھڑیا ہے فإن اولا بی المتقون من کانو وحیسو کانو، جڑے میرے نال سچی محبت رکھ دیں، سچی محبت رکھ دیں، جتنے بھی عمر میرے کول ہوندے ہیں. تے جے تسی عقیدہ بنا لو، یہ عقیدہ تسی بنا لو تو مڑ دعا کرو، مڑ کوشش کرو تو میں اللہ دے محبوب نال او محبت حاصل ہو جاوے. ہیں بدل کے آئینے میں اے تصویر یار جب ذرا گردن جھکائی دیکھ، پھر وقت ہے آ جاتا ہے، پھر تو ایسا ٹائم آ جاتا ہے. وہ بہت حضرات دے بارے کہانیاں میں اس عنوان تے سناواں، بہت کہانیاں. میرے ایک دوست ہیں انہوں کا نام محمد شفیع، بزرگ آدمی ہیں تو سے شریف مرید ہیں. انہیں گل میں آپ سنائی، میں تو سے شریف مرید آج تاندلے والے گھر آئی اتو وہ توسا شریف سال بعد ہی کدے ارس تے جانا. توسا شریف دے اتنے لکھاں کروڑا مرید، دور دور تائیں مخلوق ہی مخلوق. میرے دل وچ یہ خیال رہندا ہے یار پتہ نہیں میرے پیر من جان دے بھی ہیں کہ نہیں یار. تو کہنے لگے میں تہجد دی نماز پڑھدا تے تہجد دی نماز شوق بڑا ہوندا ہے. وہ میرا دل کرے 2 نفل فاطمہ تو زہرا دے پڑھ لئی، وہ دل کرے 2 نفل حسنین کریمین دے پڑھ لیں، وہ دل کرے 2 نفل پیر پٹھان دے پڑھ لیں. وہ نفل ودے 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 12 دی جگہ تے 100 ہو گئے. ہوں 100 نفلوں واسطے جاگنا بھی پوے، اٹھینا بھی پوے، محنت مشقت بھی کراں. بڈھا بھی میں ہو گیا. میں اتنے اپنے پیراں دے عرس تے گیا. تھوڑی توجہ ہے؟ یہ جڑے مسئلے میں سمجھنا پہ انہاں دی لوڑ ہے کہ کائی نہیں. فرمایا میں اتنے گیا اپنے پیراں دے عرس تے، تو میں بہ رہا تے آپ دا خادم آیا تے میں نے حضرت تینوں حضرت صاحب سدے پے. میں انہوں آکھیا میں تو غریب مسکین آدمی ہاں، میرا تو حضرت صاحب نے تعارف ہی کوئی نہیں، تو میں تو بہت دوروں مسافر سال بعد کدائی یمنا کسی اور نے فرمایا اس نے مینوں آپ کوئی نہیں جان دے. اس نے کہا نہیں بابا تو بندہ پیا ہوں تو مینوں آپ دکھایا بجلا او صوفی بابا بندہ پیا ان پھڑ کے لایا تو تو میرے نال چل. وہ مینوں اٹھا کے لے گیا. جدوں میں آپ دے قریب گیا تو مینوں آپ نیڑے کر کے فرمایا اس وہم میں تو بڑا رہنا ہے، تو مینوں میرا پیر جاندا ہے کہ نہیں جاندا ہے؟ یہ وہم تین بڑا رہندا ہے. آپ فرمایا بوڑھا ہو گیا نفل 2 ہی پوں گے. نہیں سمجھ بوڑھا ہو گیا گوڑیاں تو رہ پوسیں. یہ جڑا ساڈا اللہ سونا اللہ ہے وہ ساڈیاں عبادتاں نال تو اللہ نہیں نہ بنیا، تو اونج ہی اللہ ہے. اللہ دے محبوب دی ایک حدیث ہے، سرکار فرمایا اللہ دا ذکر محبت نال کرو، اخلاص نال کرو، بھاویں تھوڑا ہی کرو. وہ تھوڑا بھی بڑا کام دا ہے، وہ تھوڑا بھی بڑا کام دا ہے. میں عرض پہ کردا بھی ایک واری اللہ آکھنا، ایک واری سبحان اللہ آکھنا، ایک واری الحمدللہ آکھنا، ایک واری اللہ اکبر آکھنا، ایک واری لا الہ الا اللہ آکھنا، یا ایک واری لا حول ولا آکھنا، یا ایک واری استغفر اللہ آکھنا. یہ جڑے کلمات خیر ہیں، کوئی بھی خیر دا کلمہ ایک واری آکھنا او دا اتنا وزن ہے، اتنا وزن نہ آسمان دا ہے نہ زمین. ایک واری یہ گل تانوں سمجھ کے نہیں آنی جے نہ میں سمجھائیں. حضور پیر پٹھان دا ایک ملفوظ ہے، آپ فرمایا ہے بھئی بلکہ وہ شعر تک کسی اور بزرگ دا ہے، غالباً عراقی دا ہے، بیٹھے فارسی والے استاد بیٹھے نے کوئی اصلاح کر دے سن لکمہ دے دے سن مینوں، غالباً عراقی دا وہ شعر ہے بھئی بسے اوسی ایمانہ محقق شد بخاکانی. خاکانی دا شعر ہاں جی ہاں خاکانی رحمۃ اللہ علیہ دا شعر ہے. آپ فرمائندے ہیں بسے اوسی ایمانہ محقق شد بخاکانی کہ یکدم با خدا بودن بے از تخت سلیمانی. آپ فرمایا میں 33 سال لگے تو میں نے ایک مسئلہ یاد ہویا ہے. 33 سال لگ گئے، 33 برے گزر گئے تو مسئلہ ایک یاد ہویا ہے. کیڑا مسئلہ بلا کہ یکدم با خدا بودن بے از تخت سلیمانی. او ایک لمحہ جڑا اللہ دی یاد وچ گزرے وہ سلیمان پیغمبر دی بادشاہ انہوں بھی افضل. ایک او لمحہ، ایک او گھڑی جڑی اللہ نال گزرے، ایک لمحہ جڑا اللہ نال گزرے، وہ فرمایا سلیمان پیغمبر دی ساری بادشاہ انہوں افضل.
حضرت سلیمان پیغمبر دا تخت ہواواں تے اڑدا تے او نہ بے صرف اتنے آپ دی کرسی ہوندی ہے ہوا لے کے اڑ پمدی ہے اس تخت بڑا سارا تخت آ او دے تے اپنے مشیر وزیر انہاں دیاں فوجاں انہاں دے باڈی گارڈ انہاں دا سیکورٹی دا عملہ وہ ہر شے اتنے موجود ہوندی ہے. میں انہوں دا نقشہ کھچن لگا دا ٹائم بڑا گزر جاسی اتنا اندازہ لا لو وہ دے ہزاراں لوگ ہوندے ہیں ہن آپ حکم دیندے ہیں ہوا لے کے اڑ پمدی ہے. کیڈی سونی بادشاہی ہوسی وہ تخت ہواواں تے اڑیا جاندا ہے تے تھلے ایک بندہ. یہ گل تفسیراں وچ لکھی ہوئی جی سندا پیا یار سن لو غور نال یہ گل تفسیراں وچ موجود ہے. تخت ہواواں تے اڑدا جاندا ہے تھلے ایک بندہ ہل جُتی کردا اپنی زمیناں وچ کوئی اپنا کاشتکاری کر رہا ہے دیہاتی آدمی جنگلی آدمی وہ ویکھدا ہے نا وہ کوئی ہیلی کاپٹر لگے تو اسی بھی کھلو نہیں رہندے ویکھن واسطے نہیں سمجھے جے کوئی جہاز نیواں لگیا جاندے تو مڑ بھی ویکھن لگ پوندے ہن وہ تخت اڑیا جاندا ہوا تے اس حال چا چھڈے تو ویکھن لگ پیا تے منہ چوں کی نکلیا آدا واہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ داؤد علیہ السلام دے پتر تے کیڈا کرم کر چھڈیا ہائے ہائے آدا واہ سبحان اللہ اللہ داؤد علیہ السلام دے بیٹے تے کیڈی مہربانی کر چھڈی یہ آکھدا ہے وہ تخت اتنا ہواں وچ اڑا جاندا. سلیمان پیغمبر یہ گل سن لئی سلیمان پیغمبر یہ گل سن لئی ہوا نو فرمایا رک جا رک جا رک جا رک گئی وہ مڑ کی مجال اگے جاواں گی آپ وہ کول آ گئے کہندے کول وہ جہاں حال چھڑ کے دے سبحان اللہ پڑھدا پیا سبحان اللہ اللہ داؤد علیہ السلام دے بیٹے تے کتنا کرم فرمایا وہ کول آ گئے. کون حیران ہو گیا او میں کتھے تو سلیمان پیغمبر بادشاہ کتھے میرے غریب دے گھر آ گیا. وہ اپنی قسمت تے نازاں تے حیران حیرت وچ گم میں کتھے ایڈا سونا بادشاہ. حافظ احمد یار صاحب مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک بڑی مزیدار گل لکھی ہے مثنوی آپ فرمیندے ہیں بھئی ایک چونٹی آ چونٹی تے پچھلی راتی ہوندی ہے دعائیں قبول ہون دے ٹائم ہوندا پچھلی راتی دعائیں قبول ہون دا ٹائم ہوندا تو چونٹی پچھلی رات دعا پہ منگے اللہ سونے کدی انج ہویا اللہ سلیمان پیغمبر میرا بھرا نہ بن جاوے وہ نال ایک گوگی سنتی پئی آ دعائیں ہوندیاں وہ گوگی انہوں آ دیے بھئی یہ دعا تو قبول ہو جیسے ہی سلیمان پیغمبر آ گیا تو بھائی سے کتے سلیمان پیغمبر تو تیرا مہمان بن جاسی پر تو ایڈے سونے مہمان نو بھائی سے کتے سونا پیغمبر کیڑی کول آ گیا سونا مہمان کیڑی کیڑی ہے بیچارہ مسکین دیہاتی بدو جنگلی تو سلیمان وہ اگے کھلوتا ہے تو بندہ سوچ سکتا ہے ایڈا غریب بندہ سلیمان میرے گھر آ جاتی تو سلیمان گھر آ گیا ہوں حیران میں بھی حیرت گم میں حیرت آپ انہوں فرمیندے ہیں یار تو میں دسے نا تو گل کی کیتی ہے وہ شدہ ڈر گیا اس کے پتہ نہیں کوئی بے ادبی ہو گئی کوئی گستاخی ہو گئی نہیں فرمایا تو مینوں گل دس جی تو گل کیتی ہے میں کہ میں حضور اور تک کچھ نہیں آکھیا میں صرف یہ آکھیا اللہ سونے تو داؤد علیہ السلام دے پتر تے کیڈا کرم کر چھڈے آپ فرمایا تیری گل مینوں بڑی پسند آئی ہے فرمایا تیری گل مینوں بڑی پسند آئی ہے تے ایک گل میری بھی پلے بن لا بھئی جیڑا بندہ انج سبحان اللہ آکھے نا جویں تو آکھیا ہے دل چوں نکلیا نا سبحان اللہ دل چوں نکلیا یہ مطلب شروع جی گل کیتی ہے سبحان اللہ دل چوں نکلے یہ جڑے تو نے پٹائی رکھ دینا کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ کہو سبحان اللہ ایویں ہی لوچ نہ کوئی ذکر دا طریقہ ہے نہ کوئی ذکر ہے بس چنگا شعر پڑھو لوگوں نے پسند آوے دل چوں سبحان اللہ نکلے کوئی چنگا مسئلہ دسو دل چوں سبحان اللہ نکلے ایویں ملک نو پٹائی رکھن دا کیڑا مطلب ہویا شاید جی میں گل غلط نہ کروں بس تسی کوئی گل کام دی کرو وہ اللہ رسول دی گل اسی دل چوں آپ سبحان اللہ تو واہ نکلی مسلمان دے دل چوں تو نکلدا ہی سبحان اللہ آپ فرمایا میری ان گل پلے بن لا جی میں تو سبحان اللہ کیتا ہے نا جیڑا بندہ انج سبحان اللہ کرے نا وہ واقعی میری بادشاہی نال افضل ہے وہ واقعی میری بادشاہی نال افضل میں رس پہ کرداس بے شک تھوڑا ذکر ہوئے لیکن ہوئے محبت نال ہوئے اخلاص نال ہوئے پیار نال
وہ دی بڑی قیمت ہے. وہ دی قیمت آسمان کو بھی کوئی نہیں, وہ دی قیمت زمین کو بھی کوئی نہیں. معظم صاحب دے دادا جی دی گل ہے بھئی وہ کہ بندہ ہاں تے اس نا اپنے گناہاں نوں یاد کر کے تے ٹھڈا سا نکلنا. نہیں سمجھ آئی؟ یہ کدوں نکلتا جدو بندہ دکھی ہوئے. ٹھڈا سا دکھی تو نکلتا ہے نا. جڑا مجبور ہوئے امن یجیب المضطر اذا دعا, میرا اللہ سونا جڑا ایو جا مضطر تے بے قرار ہوئے وہ بیچارہ ہاں کردا ہے تے اللہ اس ہاں نوں چولی لے رہی ہے. تو ٹھڈا سا نکلیا نا تے آپ فرمایا یار میری ساری زندگی دی عبادت لے لا تے ایک ٹھڈا سا نہیں کرے. تو میری ساری زندگی دی عبادت لے لا, اے جڑا ٹھڈا سا پرے نا ایک مہین کرے. اس ایک ٹھڈے سا دی ایڈی قیمت. اللہ دے محبوب 8 چیزاں بیان کیتیاں جہاں بندے تو دوزخ دی باہر آرام کر چھڑدیاں, جنہاں وچ ایک یہ بیان فرمایا ہے کہ کوئی بندہ اللہ دی محبت وچ اللہ دے خوف وچ روے, کتنا سارا روے, ایتھے آنکھ وچ ہنج آوے تے اتنی تھوڑی جی ہوے ایتھے جا کے چمڑ جاوے. فرمایا جیڑا اتنا سارا بھی اللہ دی محبت وچ یا خوف وچ رو پیا ہے او دے اوتے بھی اللہ دے رسول فرمایا دوزخ دی باہر حرام کرنی نہیں اپنے اوتے حرام تے کر لو. وقت ہے تواڈے کول ہون تواڈے کول وقت ہے, پھر یہ وقت گزر جا. سدائیں بہاراں نہیں رہنیاں. اپنے اندر وہ محبت پیدا کرو, اپنے اندر وہ عشق پیدا کرو, اللہ دا وہ خوف پیدا کرو تے تانوں اپنے نامہ اعمال نوں ویکھ کے تے تواڈی ہنجو ڈھہ پوے. اللہ وہ ہنجو بوئے تے نہیں ڈان دیندا. یہ اللہ دے محبوب دی گواہی. حضرات محترم ہن تمہید ہو گئی, ہوں میں تقریر کر رہی دسو والا ہوں یہ تو میں تھوڑی جی تمہید بدی ہے اس واسطے پہ تسی گل سنن دے قابل ہو جاؤ, کیونکہ جدو میں آیا اسے تسی گل سنن دے قابل نہ آئے. ایویں ڈگو ڈگو تے ایویں شور تے ایویں شرابہ تے ایویں ہاتھ ایویں ہو. بھائی کچھ آداب الوہیت ہوندے ہیں, آداب الوہیت ہوندے ہیں اللہ دے آداب, کچھ آداب رسالت ہوندے رسول پاک دے آداب, کچھ بزرگاں دے آداب ہوندے. کوئی آداب دا تو بندہ لحاظ رکھے کسی محفل دے آداب کی ہوندے. اور سمجھ آئی؟ وہ ادب سیکھ کے تے بہت انشاءاللہ میں مسکین اللہ دے بھروسے دے تو اللہ میں وعدہ پہ کردا بھئی اتو خالی کو نہیں جاندہ وقت. سمجھ آئی؟ حضرت معروف کرخی ایک بزرگ گزرے, بڑے بزرگ شان دے. میں انہاں دی بغداد شریف قبر تے حاضری دیتی ہے. بغداد شریف دا جڑا بڑا قبرستان ہے, پرانا قدیم قبرستان, وہ دے وچ انہاں دی قبر ہے. تے قدیم قبرستان وہ دے وچ 36 خلفاء بنو عباس دے دفن ہیں. تے اس قبرستان وچ بندے جاندے صرف معروف کرخی دی قبر تے ہیں. کوئی سوال اسی اس گل دا کہ نہیں؟ اس قبرستان وچ بنو عباس دے ہارون مامون ورگے 36 خلفاء اتنے مدفون ہیں. پر جڑے جاندے ہیں وہ صرف ایک قبر تے جاندے ہیں. کیڑی قبر تے؟ حضرت معروف کرخی دی قبر تے. اتنے کھلو کے فاتحہ پڑھتے ہیں, اتنے کھلو کے تے کوئی محبت دی ہنجو بہا لیندے ہیں, اتنے سیلفیاں بنا لیندے ہیں, تصویراں بنا لیندے ہیں. تے مڑ قبرستان تے ایویں ایک نظر پڑھتے, کوئی نہیں پوچھدا کہ کیڑے خلیفے دی قبر کتے. وہ لوگ واپس آ جاندے. میں بھی انجے کیتا, لیکن واپسی میں گڈی بیٹھا تو میں اس گل کا خیال آندا پیا یار میں ایڈے قدیم قبرستان آیا, اتنے ایڈے بادشاہ دفن ہیں, میں کسی کے بارے پوچھیا ہی نہیں. میرے خیال ہی نہیں آیا, میرے دل چ خیال ہی نہیں آیا. پھر میں پوچھ لوا ہارون الرشید دی قبر کیڑی ہے, تے مامون الرشید دی قبر کیڑی ہے, تے معتصم باللہ دی کیڑی ہے, تے مستنجد باللہ دی قبر کیڑی ہے. خیال ہی نہیں آیا. جڑے لوگ جاندے ہیں وہ سارے معروف کرخی دی قبر تے جاندے. تے معروف کرخی دی قبر تے ایک چیلا گاہ بنی ہوئی ہے جے دے بارے دسیا اتنے مجاورے دسیا بھائی اتنے حضور غوث پاک چلا کرتے رہے. یہ کون چلا کرتے رہے؟ حضور غوث پاک چلا کرتے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی وہ جگہ بنی ہوئی ہے. میں گل اصل ہور کروں آس ہوں میں ہوتا انجے بھی دیوانگی جی پہ گل کدوں نکتا ہی نہیں کرتی. گل تو یہ کروں آس بھئی آپ کو کسی پوچھیا بھئی
آپ یہ حق دا راہ کیویں پایا. میں آخری گل کروں گا تو ختم کروں گا. میں اس تو بعد یہ علماء بیٹھے ان کو معافی منگسا. میں ٹائم زیادہ لے لیا ٹائم. میں معافی منگسا شاہ صاحب کو سارے بزرگوں کو. یہ بیٹھے سونے سونے لوگ ہے. محفل تاری جاری رہتی. میں چونکہ علیل آدمی ہاں اس واسطے میں اجازت منگنی ہے. انج نہ ہو میں اٹھیواں تو تھی اللہ کے رسول کی محفل میں میری تقریر نہ گول کر چڑیا ہے. یہ میں ساری تقریر اس واسطے کی ہے اللہ کے رسول کی محفل ہے. جتنی دیر بیٹھے ہو انہیں سمجھو تھی اللہ کے رسول کے مہمان. اس واسطے محفل شہفل خراب نہیں کرنی. آپ کو کسی پوچھا بھائی جناب یہ حق دا راہ آپ کیویں پایا. چونکہ آپ نصارا مذہب نال آن. آپ دے ماں پیو نصرانی آن. آپ بھی نصرانیاں دے عیسائیاں دے گھر پیدا ہوئے تو مرتبہ ایڈا پایا بے قبر تے حضور غوث پاک مرتبہ ایڈا پایا. تو کسی بندے عرض کی حضور تساں راہ حق دا کیویں پایا ہے. تو آپ فرمایا بھئی میں محمد سماک ایک واعظ ہوئے بڑے بڑے واعظ آن. بزرگ بھی آن واعظ آن. تو انہوں دا دل کردا ہے میں خلوت چلا جاواں تنہائی چلا جاواں اندر بہ کے اللہ اللہ کراں. تو اللہ دے رسول فرمائندے آن بھئی محمد سماک انج نہ کریں انج نہ کریں. کیوں بلا تو میری امت نو تیری گلاں دا سواد بڑا ہوندا تے سنائی رکھی. آپ فرمایا میں محمد سماک دے واز سندا تو انہاں دے واز وچ مینوں راہ لبدا. آپ فرمایا او کیویں. فرمایا بھی محمد سماک اپنی تقریر فرمائندے بیان بھئی جیڑا اللہ دے بوئے تے آ جاوے جیڑا اللہ دے بوئے تے آ جاوے تے اللہ دے بوئے تے آ کے تے محکم ڈیرا لا لے او دے واسطے اللہ دا بوئا کھلدا ضرور ہے. او دے واسطے اللہ دا بوئا کھلدا ضرور ہے. بس میں سارے کام چھاڑ کے تے اللہ دا بوئا مل لیا. اللہ اپنا بوئا میرے تے کھول چھڑے. جے تسی چاہندے ہو تواڈے تے اللہ دا بوئا کھلے تے اللہ دے بوئے تے بہت صحیح. اللہ دے بوئے تے آؤ تو صحیح جھٹ گزارو تو صحیح. تو دیکھو کھلدا ہے کہ نہیں کھلدا. جیڑا بھی اللہ دے بوئے تے آوے او تے اللہ دا بوئا کھلدا ضرور ہے. حضرات میں ایت تواڈے سامنے پڑھی آئی وہ ایت ہن بہت دور رہ گئی. میرا دل ہاں میں تھوڑا جہا اس ٹاپک تے گزارش کرساں. وہ دل آ تھوڑا جہا سمجھا کے بے سنن جوگے تو پہلے ہوویں نا نہیں سمجھ آئی. وہ دل یہ آ پہلے کچھ سنن جوگے بنے تو صحیح. اس واسطے میں وہ کوشش کردیاں ایڈی لمبی تقریر ہو گئی. ہوں میں ادھے بہ کے جاواں تو موڑ بے ادبی اسی بزرگاں دی تے تواڈی ساریاں دی. اس واسطے میں جیڑی میں گزارش کرنی آ تانوں میں کافی گلاں تہاڈے نال کر لیاں. انہاں ساری گلاں چ کوئی ایک بھی پلے بن لئی جویں حضرت معروف کرخی فرمایا ہے بھئی میں محمد بن سماک دی گل پلے بن لئی بھئی جڑا اللہ دے بوئے تے آوے تے بوئا کھڑکائے وہ بوئا کھلدا ضرور ہے. اللہ کریم جل والا شان بزرگوں بار ترجنہ محفل سجائی اللہ دے محبوب دے نام تے انہاں دی محفل قبول کرے. جڑے اپنا اتنا قیمتی وقت کڈ کے آئے اللہ دے رسول دے مہمان بن کے بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں قبولیت دا شرف نصیب فرمائے. میں تواڈے واسطے دعا گو ہاں اللہ تعالیٰ تانوں ڈھیراں برکتاں دے. باقی میں حضرات نوں یہ عرض کردا رہ وینا کہ کئی چیزاں شریعت وچ حرام ہیں اسی انہاں محفلاں وچ کردے ہیں. اس گل دا دھیان رکھنا چاہیے. نہیں سمجھ آئی کہ جیڑی محفل رسول خدا دے نام تے ہوے تے وچ کم حرام ہوے یہ گل پلے بن لے. اس واسطے آداب پہلا کرینہ ہی ادب ہے. پہلا کرینہ ہی ادب ہے. جو ادب ہی نہیں رہا تو پھر تو حاصل کی ہونا. بس اللہ کریم جل والا شان بزرگوں برتر اپنے محبوب دے صدقے میں کدی جیندہ رہا تو تہاڈے نال وعدہ کردا کہ ایت پڑھی آئی الم یجد کا یتیما فآوا. اللہ اپنے محبوب نے فرمایا میرے محبوب تینوں اساں یتیم پایا ہے. تینوں اساں یتیم پایا اپنی آغوش رحمت وچ لے لیا. حضور پیدائشی یتیم آن دنیا زہر ہون تو 6 مہینے پہلے حضور دے والد جناب عبداللہ وفات پا گئے. مڑ 6 سال عمر ہوئی اجے ماں نو ویکھن دا ول سکھدے ودے ہن تے ماں فوت ہو گئی. مڑ دادا بڈھا دادا 120 سال عمر آ عبد المطلب دی وہ انگل نال پھت کے لئی ودے ہوندے ہن مکہ دیاں گلیاں 2 سال انہاں نال رہے پھر وہ فوت ہو گئے. دیکھو نا جس کی ساری زندگی یتیمی وچ گزری ہوئے اس قسم دی یتیمی. پھر جناب ابو طالب اپنی کفالت وچ لے لیا. ابو طالب دے مالی حالات بڑے کمزور ہیں. عام طور تے ساڈے نعت خان آدھے
نبی پاک حلیمہ دی بکریاں چرائیاں، عقل تو کام لے لو یار، حلیمہ دی بکریاں سال 1.5 سال دا بچہ بکریاں چرائندا ہوندا ہے، یہ ساری وائزاں تے مولویاں گل بنا چھڈی حلیمہ دی بکریاں چرائیاں، حضور بکریاں چرائیاں، اس نے 12 سال عمر آئی، 13 سال عمر آئی، تو کہیں دیاں چرائیاں قریش مکہ دیاں چرائیاں، تو چرائیاں کس واسطے ہیں؟ میں ویکھ دیاں جڑا چاچا میرا کفیل ہے وہ دے گھر دے حالات کمزور ہیں، غربت ہے، ہن مکے والے دی بکریاں چرائیاں تے کی رات چھوٹے تو چھوٹا سکا جنوں تسی ٹیڈی پیسہ آکھ دیو، اللہ دے رسول بکریاں چرائندے ہیں مکے دے پہاڑاں تے کی رات مزدوری ملدی آئی، وہ جڑی مزدوری ملدی آئی وہ آ کے اپنے چاچے نوں پیش کر دی، لیکن ہن یہ سواد ہن اج ٹائم بہت گزر گیا ہے، اس واسطے یہ سواد اتنا ہے کہ جتنا ہے کہ میں دس چھڈیا، باقی زندگی رہی انشاءاللہ اللہ ملاقاتاں دے موقع جیندے تو دیندا رہندا ہے، پھر کدی دل دیاں گلاں یہ بھی کر لیساں، اج میں نہیں کر سکیا، میرا دل ہاں یہ گلاں کرن واسطے، لیکن میں تہاڈا مزاج ویکھ کے تے ایڈی سنجیدہ گفتگو، ایڈی سونی گفتگو، ایڈی میٹھی گفتگو میرا دل ہی نہیں کیتا بھی میں تہاڈے نال کراں، اے سارا میں جڑا عنوان تہاڈے سامنے رکھیا ہے صرف اس واسطے رکھیا ہی کہ میں 2-4 گلاں کرساں تسی ذہنی طور تے تیار ہو جاسو، پھر میں اللہ تعالیٰ دے محبوب دیاں گلاں کرساں تے بعد پھر چھٹی لیساں، لیکن ہن وقت ٹائم کیونکہ بہت ہو گیا ہے، اللہ کریم جل والا شان بزرگوں بارتا تہاڈی حاضری میری مسکین دی حاضری بھی قبول کرے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو بڑا ذوق والا بیان فرما رہے تھے، اللہ تعالیٰ انہاں دی زندگی دراز فرماوے، ساڈے سب سرہ تے انہاں دا سایہ دائم و قائم فرماوے۔ جناب میری مراد عزت امام ثنا خان رسول جناب محترم سید علی شان بخاری صاحب شریف لانگے اور نعت رسول مقبول صاحب کی دلوں کو نور مطر فرمان جناب محترم سید علی شان بخاری شاہ صاحب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سرکار کی آمد، حضور کی آمد، دلدار کی آمد، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ۔ مہربانی کرو یارہ احباب تھلے بیٹھ جاؤ، مہربانی کرو تھلے بیٹھ جاؤ، محفل جاری ہے انشاءاللہ، شاہ صاحب دینات اس سے اس تو بعد انشاءاللہ پھر بعد مہربانی کرو ذوق خراب نہ کرو محفل دا، تھلے بیٹھ جاؤ۔ درود شریف سارے ذرات پڑھو۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ پوچھیں گے سبھی حشر میں پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہیں، پوچھیں گے سبھی حشر میں
کہ سرکار کہاں ہے تو سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے ارے سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے ایک ساوی لمن دے قابل نہ سے تیرا کرم نہ ہوندا نالے لکھاں عیب ہن چہرے نہیں پھٹ دے آقا تیرے کرم دا خاص کمال ایک ساوی لمن دے قابل نہ سے تیرا کرم نہ ہوندا نالے لکھاں عیب ہن چہرے نہیں پھٹ دے آقا تیرے کرم دا خاص کمال اور اسی کدوں آپ حساب دیون جوگے کدوں آپ حساب دیون جوگے تے پلے کدن کوئی نیک عمالے ہکو مان امیر کروڑاں ورگا کہ ساڈا مدنی بہوں لج پالے او ساڈا مدنی بہوں لج پالے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کہ آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں قد کاٹ سوہنا تے بندر بناوٹ ہوئی ختم سونے تو ساری سجاوٹ او ماں آمینہ کرما والی سی جنیا جویں اپنی مرضی مطابق سی بنیا مصور نے ماسا کسر نہیں دیتی بڑی ریج دے نال تصویر کھچی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ آپ نے جب سے نوازا ہے یا رسول اللہ تو میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں میں نے دامن کسی چوکھٹ پہ بچھایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور کوئی محبوب کا ثانی نہ
محب کا ہم سر کوئی محبوب کا ثانی نہ محب کا ہم سر ارے ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں ایک کا جسم نہیں ایک کا سایہ ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی جس نے سرکار کے چہرے کی زیارت کر لی تو اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں اس کی آنکھوں میں کوئی اور سمایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں کیونکہ اللہ نے کوئی اور بنایا ہی نہیں آپ سا دونوں جہاں میں نظر آیا ہی نہیں اور چند اشعار سرکار دی آمد ایک پنجابی دے کلام دے پیش کراں گا کہ آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا سب نبیاں تو بعد چیا کے سب نبیاں تو بعد چیا کے سارے جگ تے چھا گیا آ گیا کملی والا آ گیا سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا آ گیا کملی والا آ گیا اور جدوں سرکار آئے ہویا کی کہ دکھ مک گئے نے سب دنیا دے اے دکھ مک گئے نے سب دنیا دے خوشیاں دے ویلے آئے نے خوشیاں دے ویلے آئے نے بن رحمت رب دی دنیا تے بن رحمت رب دی دنیا تے آقا تشریف لے آئے نے آ گیا کملی والا آ گیا سونا آ گیا کملی والا آ گیا اور سورج نو موڑیا سونے نے سورج نو موڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے چن توڑ کے جوڑیا سونے نے پتھرانے کلمے پڑھ پڑھ کے پتھرانے کلمے پڑھ پڑھ کے آقا دے گیت سنائے نے آ گیا طیبہ والا آ گیا کملی والا آ گیا سب نبیاں تم بعد چیا کے سارے جگ تے چھا گیا آ گیا کملی والا آ گیا
اور کتے قسم اٹھائی چہرے دی کتے قسم اٹھائی چہرے دی یاسین دے نوری سیرے دی یاسین دے نوری سیرے دی یوتی کا فترداب کہہ کہہ کے اللہ نے ناز اٹھائے نے آ گیا کملی والا آ گیا کملی والا آ گیا سرکار کی آمد آقا کی آمد حضور کی آمد پر نور کی آمد مرحبا آ گیا کملی والا آ گیا اور آخر دے دو تین شیر ایک منہ کو پیش کرانگا ایک اچھی بات نہ سبحان اللہ نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے پڑھ لو ہمارا بادشاہ ہے ہمارا بادشاہ یہ بات کس قدر حسین یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے اور کرے گا ہم سری کوئی کسی کی کیا مجال ہے جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے یہ ہو چکا ہے فیصلہ نہ کوئی دوسرا خدا نہ کوئی دوسرا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے وہ جس نے باندھ کر ہوا جلا دیا بجھا دیا زمین کو جس نے عرش سے بلند مرتبہ دیا وہ جس نے کائنات کا نظام ہی بدل دیا ایک ایسا معجزہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے شہید کربلا کا غم جسے بھی ناگوار ہے وہ بد نصیب بے عمل اس پہ بے شمار ہے ارے دشمن ازل تو مر ذرا قبر میں چل پھر پتا چلے گا کیا حسین ہے ایسا بادشاہ حسین ہے ہمارا بادشاہ حسین ہے یہ بات کس قدر حسین جو کہہ گئے معین الدین کہ دین کی پناہ حسین ہے